اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ اب مقابلہ بازی شروع ہو گئی ہے بجائے کہ ریفرمیشن کے. دیکھیں اگر مرد لڑکے ٹین ایجرز کھوکھوں پہ بیٹھ رہے ہیں, مطلب وہ یہی ورڈ یوز کرتے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, پارٹی کر رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ینگ لڑکیاں ایک موومنٹ چلائیں پیرنٹس کے خلاف کہ ہمیں بھی کھوکھوں پہ بیٹھنا, ہمیں بھی پارٹی کرنی ہے, ہمیں بھی باہر جانا ہے. بجائے کہ یہ موومنٹ چلانے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے, یہ ذمہ داری نبھائیں. وہ ایک آرگومنٹ آتا ہے نا کہ نہیں لڑکے اتنا انجوائے کرتے ہیں, پارٹی کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں جاتے, ہمیں اسلام نے گھر میں بند کر دیا. تو بجائے کہ یہ کویشچن پوچھنے کے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے لڑکوں کو بھی سمجھائیں کہ آرام سے, مطلب مجھے تو یاد ہے میری امی تو ایک ٹائمنگز رکھتی تھی کہ اس ٹائم کے بعد تم مجھے گھر سے باہر نظر نہ ہو, اور الحمدللہ کنٹرول تھا, میرے ابو اس پہ سختی کرتے تھے. تو یہ تو آئی تھنک ایک پیرنٹنگ کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو لے کے یہ کہنا کہ میں بھی مقابلہ بازی پہ آؤں گی. اب آپ دیکھیں عورت مارچ آج آ کے میرے نزدیک تو یہی ہے. میں نے ایک بھائی سے خود سوال پوچھا, اس نے کہا تھا کہ اس نے ایک بینر اٹھایا تھا, بینر پہ لکھا تھا کہ میری بہن شرمندہ ہے لڑکی ہونے. میں نے کہا یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو ساری اجازت ہے, مرد سگریٹ بھی پی سکتا ہے. اب دیکھیں نا وہ بیچارہ, کیا اب میں کہوں کتنی بیوقوفانہ باتیں ہیں. مرد سگریٹ بھی پی سکتا ہے, مرد پارٹی بھی کر سکتا ہے, مرد موٹر سائیکل بھی چلا سکتا ہے, میں مرد ہوں, میں جب چاہے جو مرضی کر سکتا ہوں. تو میری بہن نہیں کر سکتی, وہ پھر یہ کہ جیلس ہوتی ہے کہ میں بھی کاش مرد ہوتی. اب ایک وہ کرنا ہے گلے پہ چھری رکھ کے تو آپ جتنا مرضی ڈاکہ مار لیں, اگر تو آپ نے بات کر سکنے کی کرنی ہے وہ تو یہ والی بات ہو گئی. اور ایک یہ بات ہے کہ جو بات کام کی سمجھ بھی کسی کو آئے. میں ہمیشہ یہی سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو فیمنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں عورتوں کو کھڑے ہو جاؤ مردوں کے خلاف. میں مانتی ہوں مردوں کی طرف سے پرابلمس ہیں, تھوڑی نہیں ہے, بہت زیادہ پاکستان میں. اس کے بجائے ہمارے فیمنسٹ لوگوں نے کہاں پہ وہ تحریک شروع کی جس میں مردوں کو احساس ذمہ داری دلایا. یہی وجہ ہے ہم پاکستان کی خواتین جہیز پہ رو رہی ہیں, ہم ونے کی رسموں پہ رو رہی ہیں, ہم جو ہیں جو طلاق اور خلا کے اوپر جو ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے اس پہ ہم رو رہی ہیں. اس کی طرف کوئی آنے کی طرف تیار ہی نہیں. ہماری بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں زینب جیسی جو ہے وہ ریپ ہو رہی ہیں, اس کے اوپر کوئی تحریک چلانے کو تیار نہیں. تحریک چلانی ہے تو اس بات میں کہ موزے نہیں میں نے تمہارے پتہ نہیں ڈھونڈ کے دینے کہ گرم کرنے کے کیا کرنا ہے. تحریک چلانی تو اس بات پہ, تو اس کا مطلب کہ they do not represent us. انہوں نے ہائی جیک کر لیا نا ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ, انہوں نے ہائی جیک کر لیا اور اس کو اپنے لیے یوز کر رہے ہیں. بالکل صحیح. جزاک اللہ. جسٹ ٹو وائنڈ اپ, سب سے پاورفل آپ کی جو مجھے بات ماشاءاللہ لگی, ساری باتیں پاورفل تھیں, بٹ وین یو سیڈ کہ جب آپ کو ریئلائز ہوا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں اور ڈائلیوٹ ہو گئیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو ایک سینٹینس کہا جاتا ہے نا, حجاب از مائی چوائس, آلدو آئی انڈرسٹینڈ یہ کس کانٹیکسٹ میں کہا جاتا ہے, لیکن حجاب از ناٹ یور چوائس, رادر اٹ از دی کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آئی تھنک کہ اس سے امپاورنگ اور اس سے پاورفل سینٹینس یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس لیول پہ امپاور کرنا چاہتا ہے تھرو دا کنسیپٹ آف حجاب. اب بلیو کیجیے وہ جب یونیورسٹی میں تھے گرمی نہیں لگ رہی تمہیں وغیرہ, یہ وہ, اس کا ایک ہی جواب ہے بہت گرمی لگ رہی ہے. مجھے اپنے دینی احکامات میں سب سے زیادہ مشکل حکم حجاب کرنا لگتا ہے, بالکل لگتا ہے. یہ میری بہت ڈھیر سارے مزوں کے اوپر وہ اٹک ڈالتا ہے. صحیح بات. میں کیوں کرتی ہوں, مجھے جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے, میرے اللہ نے حکم دیا, whether I like it or not. صحیح بات. بہت سی چیزیں مردوں کو بھی کرنی پڑتی ہیں جو ان کے بہت اس کے خلاف جاتی ہیں, ظاہر ہے ڈوپامین سٹائل کے خلاف جاتی ہیں. ایسی بات ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں, میں تو آنٹی اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, وہ مشکل ہے. اور آپ بہتر اس کو بتائیں گے, آپ عمر میں بھی بڑی ہیں, ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے مشکل کام کے لیے محنت بھی ہے لیکن اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے, اور ایٹ دی اینڈ اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے. جبریل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور غمزدہ اور خاموش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگے ابھی جنت کو دیکھ کے آ رہا ہوں. اللہ. اٹ واز سراؤنڈیڈ ود مشکل چیزوں کے ساتھ. اور جہنم کو بھی دیکھا ہے کہ یہ سراؤنڈیڈ تھی مزے کی چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ مزے آتے ہیں. صحیح بات. اور یہی بات ہے کہ آسان تک رہو شیئن وہو خیر لکم. جزاک اللہ خیر.